بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیکنڈ ایئر اور اے ڈی پی کے سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف 100 ایسے ایڈیمز کا انتخاب کیا جائے کہ جب آپ ان کو اسٹڈی کریں تو نہ صرف ان کے جملے آپ کے لیے آسان ہوں بلکہ اس کے ساتھ آپ کو ان کے میننگز بھی کلیئر ہوں۔ تو اب شروع کرتے ہیں ویڈیو کو باقاعدہ طور پہ۔ A bag of bones، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ علی is on diet so he seems as a bag of bones۔ علی نے ڈائٹنگ شروع کی ہے اس لیے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ محسوس ہوتا ہے۔ A bed of roses، پھولوں کی سیج۔ The life of an army officer، army soldier is not a bed of roses۔ ایک آرمی کے سپاہی کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ A bed of thorns، کانٹوں کا بستر۔ His life in poverty، غربت میں اس کی زندگی is as a bed of thorns for him، اس کے لیے ایسے جیسے کانٹوں کا بستر ہو۔ A bird of passage، فصلی بٹیرا۔ He uses to change his loyalty، وہ اپنی وفاداری بدلتا رہتا ہے as he is a bird of passage، جیسے کہ وہ فصلی بٹیرا ہو۔ A bird's eye view، سرسری جائزہ لینا۔ سر علی took a bird's eye view in his class، سر علی نے اپنی کلاس کا سرسری سا جائزہ لیا۔ A blessing in disguise، زحمت کے بھیس میں چھپی ہوئی رحمت۔ The heavy rainfall sometimes is a blessing in disguise، بہت زیادہ بارش بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے زحمت مگر وہ رحمت بھی بن جاتی ہے۔ A black sheep، کالی بھیڑ۔ He is a black sheep، وہ ایک کالی بھیڑ ہے because he is insincere to his boss، کیونکہ وہ اپنے باس کے ساتھ غیر مخلص ہے۔ A blind alley، ایک بند گلی۔ علی ran fast in a blind alley، علی ایک بند گلی میں بھاگا، تیزی سے بھاگا but soon was caught by me، لیکن جلد ہی میں نے اسے پکڑ لیا۔ A blue stocking، اچھا یہ یاد رہے کہ blue stocking جو ہے وہ صرف خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ A blue stocking، ادبی ذوق رکھنے والی عورت۔ ہمنا is a blue stocking so she reads اشفاق احمد، ہمنا جو ہے وہ ایک ادبی ذوق رکھنے والی عورت ہے اس لیے وہ اشفاق احمد کو پڑھتی ہے۔ A brown study، براؤن اسٹڈی کہتے ہیں مراقبے میں چلے جانا، خیالی تصور میں کھو جانا۔ سم پیپل آر موسٹلی فاؤنڈ ان براؤن اسٹڈی، کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے ان کو کہ وہ اپنے خیالی تصور میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ایٹ کراس پرپزز، متضاد نظریات رکھنا۔ دا ڈیبیٹ ایٹ کراس پرپزز کیریز نو اینڈ، وہ بحث جو کہ متضاد نظریات کے اوپر کی جاتی ہے اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔ A close fisted man، ایک کنجوس آدمی۔ سعد is a close fisted man، سعد ایک کنجوس آدمی ہے۔ So he does not invite his mates، اس لیے وہ اپنے دوستوں کو انوائٹ نہیں کرتا یعنی کہ دعوت نہیں دیتا۔ An eye wash، مناظری دھوکہ۔ His promise to marry Salma is just an eye wash، سلما سے اس کی شادی کا وعدہ محض ایک مناظری دھوکہ ہے۔ A fair weather friend، مطلبی دوست۔ بیویئر کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار رہو۔ بیویئر فرام یور نیو فیلو، اپنے نئے دوست سے ہوشیار رہو بیکاز ہی از اے فیئر ویدر فرینڈ، کیونکہ وہ ایک مطلبی دوست ہے۔ اے فولز پیراڈائز، احمقوں کی جنت۔ پیپل ہو ایکسپیکٹ گڈ فرام پالیٹیشنز، وہ لوگ جو سیاستدانوں سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں آر لیونگ ان اے فولز پیراڈائز، وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ اے گالا ڈے، خوشی کا دن۔ 25 December is always a gala day for the Christian community، 25 دسمبر جو ہے وہ عیسائی قومیت والوں کے لیے ہمیشہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ A hard nut to crack، یہ اگر یہ آئے پیپر میں a hard nut to crack تب بھی، a Herculean task تب بھی، an uphill task تب بھی اور a naughty problem تب بھی۔ ان چاروں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی مشکل کام، اور اس کے لیے ہم ایک ہی جملہ یہاں پہ آپ کو دے رہے ہیں۔ To eradicate ignorance،
فرام آور سوسائٹی, ہمارے معاشرے میں سے. ایریڈیکیٹ کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا, اور اگنورینس کہتے ہیں جہالت کو. ہمارے معاشرے میں سے جہالت کو جڑ سے اکھاڑنا از اور اس کے بعد آپ لگا سکتے ہیں ہارڈ نٹ ٹو کریک, ہرکولین ٹاسک, این اپ ہل ٹاسک, یا پھر نوٹی پرابلم. ہیئر بریتھ اسکیپ, بال بال بچنا. ہی ہیڈ ہیئر بریتھ اسکیپ ان روڈ ایکسیڈنٹ, وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں بال بال بچا. مین آف اسپرٹس, بہادر آدمی. ایوری سولجر پاک آرمی از اے مین آف اسپرٹس, پاک آرمی کا ہر سپاہی بہت بہادر آدمی ہوتا ہے. این ایپل آف ڈسکارڈ, فساد کی جڑ. لینڈ بیکمز یوزلی, یوزلی کا مطلب ہے عمومی طور پہ, عام طور پہ. زمین جو ہے وہ عام طور پہ بن جاتی ہے. این ایپل آف ڈسکارڈ امنگ فیملی ممبرس, فیملی ممبرس کے درمیان ایک فساد کی جڑ. ایپل آف سم ونز آئی, کسی کا منظور نظر ہونا. کامران از این ایپل آف ہز ٹیچرز آئی, کامران اپنے استاد کا منظور نظر ہے. رولنگ سٹون, بے نتیجہ پیش قدمی کہتے ہیں, ایک لڑکتا ہوا پتھر. رولنگ سٹون گیدرز نو موس. اچھا, یہ جو اوپر لکھا رولنگ سٹون یہ ایک ایڈیم ہے, اور یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے رولنگ سٹون گیدرز نو موس, اس کو ہم پروورب کہتے ہیں. پروورب کا مطلب ہے ضرب المثل, اور یہ ایک ضرب المثل ہے کہ رولنگ سٹون گیدرز نو موس, اور اس کا مطلب ہوتا ہے دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. سرپینٹ ان دا ایگ, بالکل شروع میں خرابی پیدا ہو جانا. سرپینٹ اژدے کو بولتے ہیں, سانپ کو کہتے ہیں, اور ایگ انڈے کو, یعنی انڈے میں ہی سانپ نکلنا. اٹس مین کہ این ایول مسٹ بی کلڈ, ا سرپینٹ ان دا ایگ, مطلب برائی کا شروع میں ہی خاتمہ کر دینا چاہیے. ا سنیک ان دا گراس, آستین کا سانپ. یور نیو امپلائی, آپ کا نیا ملازم, میں پروو ا سنیک ان دا گراس, آستین کا سانپ ثابت ہو سکتا ہے. ا اسکوئر ڈیل, سچا سودا. دس شاپ آلویز پرووائڈز اے اسکوئر ڈیل, یہ دکان ہمیشہ سچا سودا, کھرا سودا مہیا کرتی ہے. ا اسکوئر میل, جی بھر کر کھانا. ا اسکوئر میل واز سرو ٹو دا گیسٹس, مہمانوں کو اچھا کھانا سرو کیا گیا. ا اسٹارم ان دا ٹی کپ, معمولی بات پر ہنگامہ مچا دینا. سم پیپل میک اے نوائز فار نتھنگ, کچھ لوگ بلا وجہ شور کرتے ہیں. فار نتھنگ کا مطلب بولتے ہیں بلا وجہ, کچھ لوگ بلا وجہ شور کرتے ہیں. اٹ سیمز ا اسٹارم ان دا ٹی کپ, ایسے لگتا ہے جیسے معمولی بات پہ ہنگامہ محسوس ہوتا ہے. ا سون اینیمی, جانی دشمن. اسرائیل از دا سون اینیمی آف مسلم کمیونٹی, اسرائیل مسلم قومیت رکھنے والوں کے لیے جانی دشمن ہے. ا وائٹ ایلیفینٹ, بدعنوان. یور نیو کار از لائک اے وائٹ ایلیفینٹ فار یو. ویسے وائٹ ایلیفینٹ ایسی چیز کو بولتے ہیں کہ جو آپ کو لگاتار نقصان دے رہی ہو. تو آپ کی جو نئی گاڑی ہے وہ, اگر آپ کو اس میں اس چیز کو بتایا جا رہا ہے نا کہ مطلب آپ کو راس نہیں آئی, تو یور نیو کار از لائک اے وائٹ ایلیفینٹ فار یو, کہ آپ کی نئی گاڑی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک نقصان دینے والی بدعنوان چیز جو ہے وہ بن چکی ہے. بیٹر ہاف جو ہے وہ زوجہ کو بولتے ہیں, بیوی کو. ہی شوڈ بی کائنڈ ٹو ہز بیٹر ہاف, اسے اپنی بیوی کے ساتھ مہربان ہونا چاہیے. ا وائلڈ گوز چیز, ناکام جستجو. ٹو سرچ فار ہز لاسٹ کار, اپنی گمشدہ گاڑی کو تلاش کرنا. وداؤٹ اینی کلیو, بغیر کسی سراغ کے. از اے وائلڈ گوز چیز, وہ ایک ناکام جستجو ہے. برننگ کویشچن کہتے ہیں بہت مطلب امپورٹنٹ سوال, اصل موضوع کی طرف آتا ہوا سوال. دا برننگ کویشچن از, اصل سوال یہ ہے کہ وین اکانومی آف پاکستان ول گیٹ بیٹر, پاکستان کی معیشت کا بہتر ہوگی. بلو دا بیلٹ کہتے ہیں کسی کو دھوکے سے مارنا یا کسی کو دھوکے سے اس کا شکار کرنا. مین اینیمی, مین کہتے ہیں گھٹیا. مین اینیمی آلویز ہٹس بلو دا بیلٹ, ایک گھٹیا دشمن جو ہے وہ ہمیشہ دھوکے سے مارتا ہے. فار گڈ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے. ہی سیٹلڈ ایٹ ایبراڈ فار گڈ, وہ ہمیشہ کے لیے بیرون ملک سیٹل ہو گیا. اور ان بلیک اینڈ وائٹ کہتے ہیں تحریری طور پہ. آئی نیڈ یور اسٹیٹمنٹ, مجھے آپ کا بیان جو ہے وہ درکار ہے, اس کی ضرورت ہے. ان بلیک اینڈ وائٹ, تحریری طور پر. کروکوڈائل ٹیئرز آپ نے سنا ہوگا اکثر, جھوٹے آنسو. یو شوڈ ناٹ شیڈ کروکوڈائل ٹیئرز اوور اے لٹل لاس, تمہیں چھوٹے سے نقصان پر ایسے ہی جھوٹے موٹے آنسو نہیں بہانے چاہیے. آئرن ویل کہتے ہیں مضبوط قوت ارادی یا مضبوط ارادہ رکھنا. آور نیو آرمی چیف از اے مین آف آئرن ویل, ہمارا جو نئے آرمی چیف ہیں وہ ایک مضبوط ارادہ رکھنے والے انسان ہیں. ان دا پائپ لائن کہتے ہیں جو ابھی رستے میں ہو, نامکمل کام ہو. ا نیو الیکٹرک پروجیکٹ ان پنجاب از اسٹل ان دا پائپ لائن, پنجاب میں نیا بجلی کا جو پروجیکٹ ہے ابھی تک وہ درمیان میں ہی ہے. پوائنٹ بلینک کہتے ہیں واضح کہہ دینا, صاف صاف بول دینا. ہی ریفیوز ٹو لینڈ می لون, پوائنٹ بلینک,
اس نے مجھے قرضہ دینے سے واضح انکار کر دیا. ان گڈ بکس کہتے ہیں اچھے ذہن کے ساتھ، اچھے دماغ میں، اچھے الفاظ میں. My sister is in the good books of my grandmother. میری بہن جو ہے اس کے بارے میں میری جو دادی اماں ہیں ان کی گڈ بکس ہیں، یعنی انہوں نے میری بہن کو اپنی گڈ بکس میں رکھا ہوا ہے، اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہیں. دا کرکس آف دا پرابلم، معاملے کی اصل وجہ. دا کرکس آف دا پرابلم از ہاؤ ٹو اریسٹ دا نوٹوریس کرمنل. کرکس دا پرابلم یہ ہے کہ اس بدنام زمانہ، نوٹوریس کہتے ہیں بدنام، کرمنل کہتے ہیں مجرم، اس کو کیسے گرفتار کیا جائے. دا سالٹ آف دا ارتھ، زمین کی بہترین مخلوق. دا سینٹس کہتے ہیں اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کو، صوفیاء. آر دا سالٹ آف دا ارتھ، یہ زمین کی بہترین مخلوق ہوتے ہیں. ود اوپن آرمز کہتے ہیں گرم جوشی کے ساتھ. وی شوڈ ایکسیپٹ دا ڈیسیژن آف فیٹ ود اوپن آرمز، ہمیں قسمت کے فیصلے کو کھلے دل سے، گرم جوشی سے قبول کرنا چاہیے. ہارٹ اینڈ سول کہتے ہیں دل و جان سے. A mother always loves her children heart and soul. ایک ماں ہمیشہ اپنے بچوں کو دل و جان سے محبت کرتی ہے، اور پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے سب سے اہم حصہ. A continuous struggle is a part and parcel of his life. اس ایک مسلسل جو جد و جہد ہے، ایک مسلسل اسٹرگل جو ہے وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے. اور kith and kin بولتے ہیں خونی رشتوں کو. He went to see his relatives with all his kith and kin. وہ اپنے تمام خونی رشتوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گیا. bread and butter، روزی روٹی. I shall never compromise over my principles. میں کبھی بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کروں گا for the sake of bread and butter، محض روزی روٹی کمانے کے لیے. all and sundry، ہر کوئی. all and sundry participated in quiz show. سب نے، ہر کسی نے کوئز شو میں حصہ لیا. ٹوتھ اینڈ نیل کہتے ہیں پوری قوت سے، پوری طاقت سے. I opposed him tooth and nail in the matter of going abroad. میں نے باہر جانے کے معاملے پر اس کو پوری قوت سے اس کی مخالفت کی. ٹائم اینڈ ٹائڈ، یہ وہی چیز آگے پھر ٹائم اینڈ ٹائڈ جو ہے وہ ایک ایڈیم ہوتا ہے جس کا مطلب وقت اور جوار بھاٹا ہے. اور یہ محاورہ جو ہے ٹائم اینڈ ٹائڈ، ویٹ فار نن، یہ ایک پروورب یعنی ضرب المثل ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گیا وقت جو گزر جائے وہ کبھی ہاتھ نہیں آتا. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ایٹ سکسز اینڈ سیونز، منتشر حالت میں، بکھرے ہوئے. دا کلاتھس ور لائنگ آن دا فلور، فرش پر کپڑے بکھرے پڑے تھے. ایٹ سکسز اینڈ سیونز، منتشر حالت میں. بائی ہک اینڈ بائی کروک، ہر جائز ناجائز طریقے سے. ہی از ریڈی ٹو ڈو دس ورک، وہ یہ کام کرنے کو تیار ہے. بائی ہک اینڈ بائی کروک، ہر جائز ناجائز طریقے سے. ویئر اینڈ ٹیئر، ٹوٹ پھوٹ. دس ماؤنٹین شوز سائنز آف ویئر اینڈ ٹیئر. یہ جو پہاڑ ہے یہ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ڈیو ٹو سم ریزنس، پانی کی وجہ سے، ہوائی طوفانوں کی وجہ سے. ان اکارڈنس ود کے مطابق. احمد اگری ٹو ورک ان اکارڈنس ود مائی آرڈرز. احمد جو ہے اس نے رضامندی کا اظہار کیا میرے احکامات کے مطابق کام کرنے کے لیے. آن دا ورج آف، کے دہانے پر. دس آرگنائزیشن از آن دا ورج آف ریون. یہ فرم جو ہے، یہ جو ادارہ ہے، تباہی کے دہانے. ریون کہتے ہیں تباہی، تباہی کے دہانے پر ہے. فرسٹ اینڈ فار موسٹ، سب سے پہلے. فرسٹ اینڈ فار موسٹ، سب سے پہلے. ہی شوڈ فالو دا فنڈامنٹل رولز، اس کو بنیادی اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے. ٹو ایڈ فیول ٹو فائر، آگ پر جلتی کا کام کرنا. نمک پر، اس پر زخم پر نمک چھڑکنا. ہز فائری اسپیچ، اس کی تند و تیز تقریر نے ایڈڈ فیول ٹو فائر، جلتی پر تیل کا کام کیا. اینڈ دا ڈسپیوٹ واز اسٹارٹیڈ، اور جھگڑا شروع ہو گیا. ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، چوٹ میں توہین کا اضافہ کرنا. مطلب پہلے تو کسی کو آپ نے نقصان دیا اور پھر آپ نے اس کے بعد اوپر پھر مزید جو ہے اس کو اس کے اندر اس کی بےزتی بھی کی. شی فرسٹ پشڈ ہم، پہلے اسے دھکا دیا. دین تھریو اے اسٹون ایٹ ہم، پھر اس پر پتھر پھینکا. ان دس وے، اس طرح. شی ایڈڈ انسلٹ ٹو انجری، اس نے اس کی مزید بےزتی کی. ٹو بریک دا آئس، خاموشی توڑنا. ہز ٹیکٹ فل کنورسیشن، اس کی باتدبیر گفتگو نے بروک دا آئس ان دا میٹنگ، میٹنگ میں خاموشی کو توڑ دیا. ٹو برنگ ٹو بک، منظر عام پر لانا. دا کریمنل واز براٹ ٹو بک فار ہز کرائم، مجرم کو اس کے جرم کی وجہ سے منظر عام پر لایا گیا. ٹو کیری دا ڈے، جیت جانا.
ارجنٹینا کیریڈ دا ڈے ان فیفا ورلڈ کپ. ارجنٹینا نے فیفا ورلڈ کپ میں جیت لیا, ٹائٹل جیت لیا. اس کا مطلب کیریڈ دا ڈے کا مطلب ہے کوئی امپورٹنٹ ٹائٹل کو جیت لینا. ٹو ڈائی ان ہارنس, کام کرتے ہوئے مر جانا, آخری دم تک, مرتے دم تک کام کرتے رہنا. اور ہارڈ ورکنگ پرنسپل ڈائیڈ ان ہارنس, ہمارے محنتی پرنسپل صاحب کام آخری اپنی زندگی کے آخری دم تک کام کرتے رہے. ٹو اینڈ ان اسموک, رائے گاں جانا. آل آر ایفرٹس ٹو اوپن اے نیو بیوٹی پارلر, نیا بیوٹی پارلر کھولنے کی اس کی تمام تر کوششیں اینڈڈ ان اسموک, رائے گاں گئیں. گین گراؤنڈ کہتے ہیں, گین گراؤنڈ کہتے ہیں زمین کو حاصل کر لینا, مطلب ترقی کرنا, ٹو گیٹ پروگرس. چائنا از گیننگ گراؤنڈ ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, چائنا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر رہا ہے. ٹو گریڈ اپ ونز لائنز, کمر کس لینا. آئی ایڈوائزڈ ہم ٹو گریڈ اپ ہز لائنز, میں نے اسے کمر کسنے کی نصیحت کی. نیئر ہز فائنل میچ, اپنے اس کے آخری میچ کے نزدیک جا کے. ٹو ہینگ فائر, التوا میں پڑھنا. مائی پلان ٹو اسٹارٹ اے نیو بزنس از ہینگنگ فائر ایٹ دا مومنٹ, میرا نیا کاروبار شروع کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ اس وقت التوا میں پڑا ہوا ہے. ہولڈ واٹر کہتے ہیں مانی رکھنا. ہر لاجکس اوور دس میٹر, اس معاملے پر اس کے جو اس کی منطق ہے, ڈو ناٹ ہولڈ واٹر, اس کی کوئی معنی نہیں. کیپ ایٹ آرمز لینتھ, مناسب فاصلے پر. ٹرائی ٹو کیپ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس, جو اینٹی اسٹیٹ کہتے ہیں ریاست کے خلاف, اور ایلیمنٹس کہتے ہیں عناصر کو. جو ریاست کے خلاف عناصر ہیں ان کو رکھو, کوشش کرو کہ آپ ان کو رکھو ایٹ این آرمز لینتھ, ایک مناسب فاصلے پر. یعنی کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ایز اے اسٹیٹ ہمارے کنٹری کو کوئی لاس ہو. ٹو کیپ این آئی آن, نظر میں رکھنا. یو شوڈ کیپ این آئی آن دا نرشمنٹ آف یور چلڈرن, آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے. ٹو لینڈ اے ہینڈ, مدد کرنا. وی شوڈ لینڈ آور ہینڈ ٹو آور بردر ان دا ٹائم آف ہارڈ شپ, ہمیں مشکل کے وقت اپنے بھائی کی مدد کرنی چاہیے. لک ڈاؤن اپان کہتے ہیں حقارت سے دیکھنا. شی شوڈ ناٹ لک ڈاؤن اپان شی شوڈ ناٹ لک ڈاؤن اپان ہر پور سرونٹ, اس کو اپنے غریب ملازم کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. ٹو لک دا ڈسٹ, یعنی کہ مٹی چاٹنا, شکست کھا جانا. دس نیو ریسلر ہیڈ ٹو لک دا ڈسٹ اگین براک لیسنر, یہ جو نیا ریسلر ہے اس کو بالآخر براک لیسنر کے خلاف شکست کھانی ہی تھی. لوز ہارٹ کہتے ہیں دل چھوڑ جانا. وی شوڈنٹ لوز ہارٹ ایٹ اسمال لاسز, ہمیں چھوٹے نقصانات پر دل نہیں چھوڑنا چاہیے. لوز ونس ٹیمپر, غصے میں آ جانا, اپنا ٹیمپر کھو دینا. سم پیپل لوز دیئر ٹیمپر فار نتھنگ, کچھ لوگ بلا وجہ اپنا جو ہے ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں, یعنی غصے میں آ جاتے ہیں. ٹو میک امینڈس فار, امینڈمنٹ سے ہے یہ ورڈ, ٹو میک امینڈس فار یعنی کہ مداوع کرنا, امینڈمنٹ کرنا. یو شوڈ میٹ ہر, آپ کو اس کو ملنا چاہیے. ٹو میک امینڈس فار یور مس بیہیویئر, تاکہ آپ اپنے مس بیہیویئر کا مداوع کر سکیں. ٹو میک ہیڈ اوے, ترقی کرنا. چائنا از میکنگ ہیڈ اوے ان ایوری فیلڈ آف لائف, چائنا زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے. میک اے میس, بیکار پیدا کرنا. اٹس مین میس کہتے ہیں آپ یہ جو ویسٹ وغیرہ, جو کوڑا وغیرہ جو آپ پھیلا دیتے ہیں. شی از میکنگ اے میس ان ہر فیملی لائف, وہ اپنی فیملی لائف کے اندر ایک بیکار چیز پیدا کر رہی ہے, فضول وہ اپنی فیملی لائف کو ویسٹ کر رہی ہے. ٹو مائنڈ ونز اون بزنس, اپنے کام سے کام رکھنا. یو شوڈ مائنڈ یور اون بزنس ان یور آفیشیل میٹرز, تمہیں اپنے دفتری کاموں میں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. ٹو پوائزن ونز ایئر, کسی کے کان بھرنا. علی پوائزنڈ مائی ایئرز اگینسٹ مائی نیو کلاس فیلو, علی نے میرے نئے کلاس فیلو کے خلاف میرے کان بھرے. ٹو رن شارٹ آف, کم ہو جانا, فقدان ہو جانا. فلور ہیز رن شارٹ آف ان آور پروونس, ہمارے صوبے میں آٹا کم ہو چکا ہے. ٹو اسمیل اے ریٹ, سازش کو سمجھ جانا. آئی اسمیل اے ریٹ ان دس آئیڈیا, میں اس آئیڈیا کے اندر, اس منصوبے میں میں نے سازش کو بھانپ لیا. ٹو سوالو دا بیٹ, بیٹ کہتے ہیں کس چارے کو, سوالو کہتے ہیں نگلنا, یعنی چارہ نگل جانا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا شکار ہو جانا. اسپیرو لکڈ ایٹ دا گرینس, چڑیا نے دانوں کی طرف دیکھا. اینڈ سوالوڈ دا بیٹ آف ہنٹر, اور شکاری کے چنگل میں آ گئی, اس کا شکار ہو گئی, یعنی کہ سیاد کے دام میں آ گئی. ٹرن ٹیبلز آن, میز کو الٹا دینا, یعنی کہ پانسا پلٹ دینا. دا بیٹنگ آف محمد حفیظ, محمد حفیظ کی بیٹنگ نے
ٹرن ٹیبلز ان دا فیور آف پاکستان. پاکستان کی فیور میں پانسا پلٹ دیا. ٹو ٹیک دا بل بائی دا ہارنز, مشکلات کا سامنا کرنا. یو شوڈ ٹیک دا بل بائی دا ہارنز, آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے. ٹو کوپ ود دا ڈیفیکلٹ سچویشن, تاکہ آپ مشکل صورتحال پر قابو پا سکیں. ٹو ٹائڈ اوور کہتے ہیں غالب آ جانا. آئی شیل ٹائڈ اوور مائی ریسنٹ ڈیفیکلٹیز سون, میں اپنے حالیہ مشکلات پر جلد ہی غالب آ جاؤں گا. کم آف ایج, بالغ ہونا. ہی از انیبل ٹو گیٹ ہز پراپرٹی, وہ اپنی جائیداد حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے. انٹل ہی کمز آف ایج, جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا. بزی بی, بہت مصروف رہنا. ہی از بزی بی, وہ بہت مصروف ہے. سو ہی ول گیٹ گڈ مارکس ان ہز ایگزامینیشن, اس لیے وہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرے گا. ان کولڈ بلڈ, بے رحمی کے ساتھ. موسٹلی مرڈرز آر کمیٹڈ ان اے کولڈ بلڈ, زیادہ تر جو قتل ہوتے ہیں وہ بے رحمی کے ساتھ کیے جاتے ہیں. ٹو ٹیک آفٹر, ملتا جلتا. شی ٹیکس آفٹر ہر سسٹر, وہ اپنی بہن جیسی ہے, یعنی اپنی بہن سے ملتی جلتی ہے. ٹو سی آئی ٹو آئی ود, کسی کے ساتھ متفق ہو جانا. شی ڈز ناٹ سی آئی ٹو آئی ود می, ٹھیک ہے, ان دا میٹر آف کس چیز کے, پرچیزنگ اے نیو ہاؤس, نئے گھر کی پرچیزنگ کے معاملے پر وہ میرے ساتھ متفق نہیں ہے. منکی ود کہتے ہیں شرارت کرنا. دیز چلڈرن آر ڈوئنگ منکی ود نیو موبائل فون, یہ بچے جو ہیں نئے موبائل فون کے ساتھ شرارت کر رہے ہیں. لک بفور یو لیپ, اچھا یہ جو لک بفور یو لیپ ہے یہ ایڈیم بھی ہے اور پروورب بھی ہے. اسے بولتے ہیں, اسے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. لک بفور یو لیپ, ٹھیک ہے, تو مطلب کوئی بھی کام کرنا ہو دیکھ بھال کے کرنا چاہیے. اڈاپٹ لک بفور یو لیپ پالیسی, آپ کو لک بفور یو لیپ پالیسی کو اختیار کرنا چاہیے. ٹو پریونٹ اینی لاس, کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے. گیو ون دا سیک, کسی کو برطرف کر دینا, اپنے عہدے سے ہٹا دینا. گورنمنٹ گیو ہم دا سیک, گورنمنٹ نے اسے برطرف کر دیا. ڈیو ٹو ہز کرپٹ ڈیلنگز, اس کے بدعنوان معاملات کی وجہ سے. ٹو فال فلیٹ, بے اثر ہونا. مائی ایڈوائز ٹو اسپیک دا ٹروتھ, سچ بولنے کی میری نصیحت. فیل فلیٹ آن یور آئیز, تمہارے کانوں پر بے اثر ہو گئی. ٹو برج اوور کہتے ہیں اختلاف ختم کرنا. دس از دا ٹائم ٹو برج اوور آور ڈفرینسز. ڈفرینسز کہتے ہیں اختلافات, ٹھیک ہے. دس از دا ٹائم, یہ وقت ہے. ٹو برج اوور, کہ ہم ختم کر دیں کس چیز کو, آور ڈفرینسز, اپنے اختلافات کو. ان آنر آف کہتے ہیں عزت کے ساتھ. دس پارٹی از بینگ ارینجڈ, یہ جو پارٹی ہے اس کو ارینج کیا جا رہا ہے. ان آنر آف آور نیو کولیگ, ہمارے نئے دوست کی, ہمارے نئے ساتھی کی عزت میں, اس کے آنر میں. وتھ فلائنگ کلرز, امتیاز کے ساتھ. ہی پاس ہز ایگزامینیشن وتھ فلائنگ کلرز, اس نے اپنا امتحان جو ہے وہ امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کر لیا. اسٹار کراسڈ, بد نصیب. ہی از اے اسٹار کراسڈ, وہ ایک بد نصیب انسان ہے. ایز ہی کوڈنٹ ون دا فائنل گیم, کیونکہ وہ آخری گیم نہیں جیت سکا. آل مون شائن, تصوراتی بات. ہر اناؤنسمنٹ ٹو اسٹے ود ٹروتھ, سچ کے ساتھ, حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی اس کا جو اعلان ہے. از آل مون شائن, یہ صرف مون شائن ہے, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب تصوراتی بات ہے. اینڈ دا 100th ایڈیم از دیٹ ریڈ ریگ ٹو دا بل, اشتعال انگیزی کی وجہ. ہز کنٹروورشل اسپیچ, اس کی متنازع تقریر. بیکیم اے ریڈ ریگ, ایک اشتعال انگیزی کی وجہ بن گئی. ٹو دا بل ان دا سوسائٹی, معاشرے کے اندر. تو اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی, اور انشاءاللہ اف یو ول ورک, اس کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے نا کہ 100 ایڈیمز ہیں, تو آپ اس کو جسٹ 10 ڈیز میں اونلی 10 ایڈیمز پر ڈے کر کے آسانی سے ختم کر سکتے ہیں. اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اچھی سی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ پھر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. آپ اس ویڈیو کو یقیناً لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس سے ایز اے ہول جو ہے وہ سب کا بینیفٹ ہو جاتا ہے. اس تمام ویڈیو کو دیکھنے کا اور اس سے مستفید ہونے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیں, بہت شکریہ. اللہ حافظ.